नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर कुरान मजीद से दलाइल चल रहे थे। आज कुरान मजीद से 8वीं दलील आपके सामने पेश की जाएगी। सूरह निसा आयत नंबर 115 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वमन युशाकिक रसूला मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबी गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम वसाअत मसीरा। कि जो शख्स इस रसूल की मुखालफत में चला बाद इसकी कि उसके लिए हिदायत जाहिर हो चुकी है, वयत्तबी गैर सबीलिल मुमिनीन और मोमिनों के रास्ते के अलावा चला, नुवल्लिही मा तवल्ला वो जहाँ चल रहा है अल्लाह फरमाते हैं हम उसी राह पर उसे चलाएंगे, व नुस्ली जहन्नम और फिर उसका ठिकाना जहन्नुम है, व साअत मसीरा और ये बुरा ठिकाना है। इस आयत में अर रसूल से मुराद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और यत्तबी गैर सबीलिल मुमिनीन मोमिनीन से मुराद सहाबा है। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक तो नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा का हुक्म दे रहे हैं और दूसरा हज़रात सहाबा जो इस आयत के नज़ूल तक ईमान ला चुके हैं उनकी इत्तिबा का हुक्म दे रहे हैं। और नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा से हटकर चलने वाले और मोमिनीन के सहाबा के रास्ते को छोड़कर किसी और रास्ते पर चलने वाले को अल्लाह ताला जहन्नमी ठहरा रहे हैं, मोमिनीन के इस्लाम के रास्ते से हटा हुआ बता रहे हैं। अब इस आयत से ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हैं और किस तरह से कि अल्लाह ने इस आयत में नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा को हुक्म दिया है और नबी अलैहिस्सलाम के बाद जिनकी इत्तिबा है वो हज़रात सहाबा हैं। अगर नबी अलैहिस्सलाम के बाद किसी और को नबूवत मिलना होती तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत में नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा के बाद उस आने वाले नए नबी की इत्तिबा का जिक्र करते। अल्लाह ताला ने पूरे कुरान मजीद में कहीं भी हुजूर की इत्तिबा के बाद किसी नए नबी की इत्तिबा का हुक्म नहीं दिया, बल्कि पूरे कुरान मजीद में नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा के बाद अगर किसी की इत्तिबा है, किसी की इताअत है, तो वो सहाबा हैं, मोमिनीन हैं। यहाँ पर यह बात भी अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि अगर कहा जाए कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद भी किसी को नबूवत मिलनी है तो फिर सवाल जहन में आता है कि वो जो नया नबी आएगा वो मोमिनीन की सहाबा की इत्तिबा करेगा या नहीं। अगर तो वो सहाबा की इत्तिबा करेगा तो फिर वो नबी कैसा, नबी की इत्तिबा की जाती है, नबी गैर नबी की इत्तिबा नहीं करता। और अगर वो नया आने वाला नबी सहाबा की इत्तिबा नहीं करता तो फिर कुरान मजीद की आयत बता रही है कि जो सहाबा की इत्तिबा में ना चले, मोमिनीन के रास्ते से हटकर चले, सहाबा की इत्तिबा ना करे, उसका ठिकाना जहन्नुम है। तो इस आयत ने बिल्कुल दो टोक बता दिया, नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा है और नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा के बाद अगर किसी की इत्तिबा है तो वो कोई नया नबी नहीं है, बल्कि वो हजरात सहाबा हैं जिनकी इत्तिबा बनती है। कादियानियों को इस आयत पर भी गौर करना चाहिए और हक की तरफ रुजू करना चाहिए। समझ लेना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरे कुरान मजीद में नबी अलैहिस्सलाम के बाद हजरात सहाबा की मोमिनीन की इत्तिबा का हुक्म देकर हमें ये बात बताई समझाई है कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद किसी को नबूवत नहीं मिलनी, नबी अलैहिस्सलाम के बाद इत्तिबा है तो वो हजरात सहाबा की है और अगर कोई हुज्जत है तो वो हजरात सहाबा हैं। अल्लाह करीम हमें सही समझ अता फरमा दे। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नबी अलैहिस्सलाम की बेसत आम्मा नबी अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत पर दलील है। नबी अलैहिस्सलाम की बेसत उम्मियीन में हुई। नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की किताब बराह रास्त इन्हीं को दी, बराह रास्त इन्हीं का तज़किया किया और फिर किताब व सुन्नत की तालीम भी बराह रास्त इन्हीं को दी है।
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی بعثت صرف انہی لوگوں کے لیے تھی، یعنی امیین ہی کے لیے تھی، یا کچھ اور لوگوں کے لیے بھی؟ قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی بعثت وہ امیین کے لیے بھی ہے اور بعد والے لوگوں کے لیے بھی ہے، اور آپ امیین کے ساتھ ساتھ آخرین کے بھی رسول ہیں، آپ کی بعثت آخرین کے لیے بھی ہے۔ اب یہ آخرین سے مراد کون ہے؟ قرآن مجید نے یہ لفظ اولین کے مقابلے میں استعمال کیا، جیسے سورہ واقعہ آیت نمبر 13 کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلتم من الاولین وقلیل من الآخرین۔ اسی طرح سورہ مرسلات آیت نمبر 16-17 کو دیکھیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم نہلک الاولین ثم نتبعہم الآخرین۔ تو نبی علیہ السلام کی بعثت اور دعوت میں اولین امیین تھے، جبکہ آخرین کا لفظ یہ مکانی طور پر تمام عرب اور اطراف عرب اور اسی طرح تمام عجم کو شامل ہے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، نبی علیہ السلام نے تمام معروف ممالک کو اپنی نبوت کے دعوت کے خطوط روانہ کیے، اور دوسرا زمانی طور پر دیکھیں تو یہ آخرین کا لفظ ان تمام لوگوں کو شامل ہے جو قیامت تک آتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب پچھلوں کے، سب آخرین کے رسول ہیں، اور یہی آپ کی بعثت عامہ ہے۔ امام تفسیر حضرت مجاہد وہ لفظ آخرین کے بارے میں لکھتے ہیں ہم العاجم کل من صدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غیر العرب، کہ آخرین سے مراد کون ہے؟ فرمایا اجمی لوگ مراد ہیں، عربوں کی سوا جس نے نبی علیہ السلام کی تصدیق کی وہ سب کے سب آخرین میں آتے ہیں۔ تو آپ اولین کے بھی رسول اور آپ آخرین کے بھی رسول، آپ کی نبوت اولین کے لیے بھی اور آپ کی نبوت آخرین کے لیے بھی، یہی بعثت عامہ ہے اور یہی ختم نبوت ہے۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں ایک روایت نقل کی ہے کہ نبی علیہ السلام سے جب آخرین منہم لما یلحقوا بہم کی نسبت سوال ہوا کہ اللہ کے نبی یہ آخرین منہم لما یلحقوا بہم میں آخرین سے مراد کون ہے، تو نبی علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ اگر علم یا دین ثریا ستارے پر بھی جا پہنچے تو اس کی قوم فارس کا مرد وہاں سے بھی اسے لے آئے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں بڑی وضاحت کے ساتھ اپنی بعثت کی عموم کو بیان کیا ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے بھی میں ہی پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور یہ جو فارس کے لوگ ہیں یہ میری ہی نبوت کو ماننے والے ہوں گے، حاملین نبوت نہیں ہوں گے، اور ان کی پرواز کہاں ہوگی؟ ان کی انتہائی پرواز وہ ثریا ستارے تک ہوگی، اس سے آگے عرش تک نہیں ہوگی۔ عرش والے سے دین لانے والا امیین اور آخرین دونوں کے لیے میں ہی ہوں، اور آخرین کا عموم بھی یہ مکان اور زمان دونوں کی وسعتوں کو شامل ہے۔ جیسے آپ دیکھیں قرآن مجید سورہ جمعہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کی بعثت عامہ کو بیان کر رہے ہیں، جس کو ختم لازم اور فرماتے ہیں والذی بعث فی الامیین رسولا، کہ ہم نے ان کو نبی بنا کر بھیجا ہے امیین میں، اور پھر آگے نبی علیہ السلام کی جو بعثت کے اغراض ہیں، جو ذمہ داری ہیں، اللہ نے اس کو بیان کیا۔ تو پھر آخر میں فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ امیین کے لیے بھی رسول نبی علیہ السلام ہیں اور آخرین کے لیے بھی رسول نبی علیہ السلام ہی ہے، نبی علیہ السلام کے بعد نبوت نہیں ہے۔ سب اجمی، سب عربی، اس کے لیے نبوت آپ ہی کی ہے۔ حضرت
सहल बिन साद अस्सादी, उनकी की रिवायत है, उससे भी पता चलता है कि नबी अलैहिस्सलाम ये ज़मानी तौर पर, मकानी तौर पर तमाम की तमाम इंसानों के लिए नबी और रसूल हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्ना फी अस्लाबी 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 रिजाल व निसा मिन उम्मती यदखुलूनल जन्नह बिगैरि हिसाब। फिर आपने फरमाया, व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हकू बिहिम, ये आयत आपने तिलावत की। क्या फरमाते कि बेशक मेरी उम्मत के मर्दों और औरतों की दर पुश्त ऐसे लोग होंगे जो बेहिसाब जन्नत में जाएंगे। हजरत साहल फरमाते हैं कि जब आपने ये फरमाया तो फिर आपने कुरान मजीद की आयत भी पढ़ी, व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हकू बिहिम। फिर आपने ये आयत भी पढ़ी है। इस तरह दीगर मुफस्सरीन को भी देखें, वो भी वज़ाहत के साथ नबी अलैहिस्सलाम की बेसत आमा से नबी अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत को साबित करते हैं और फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की बेसत उम्मीयीन की तरफ भी हुई, यानी उम्मीयीन के भी आप रसूल हैं, और आखरीन के लिए भी आप ही की बेसत है, आखरीन के लिए भी आप ही रसूल हैं। और फिर वजाहत के साथ आखरीन की मुराद लिख देते हैं कि आखरीन से मुराद सिर्फ अरबी लोग नहीं हैं, ताबईन और तबा ताबईन अरब वाले ही नहीं, आखरीन से मुराद वो सारी की सारी उम्मत है जो नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा के बाद आई है, उम्मीयीन के बाद आई है। मकानी तौर पर पूरी कायनात में जहाँ कोई इंसान है, और ज़मानी तौर पर आखरीन में हर वो इंसान शामिल है जो नबी अलैहिस्सलाम की बस के बाद आया या जो दुनिया में आएगा। तो ये जो आयत है कुरान मजीद की, जो आयत है हुवल्लज़ी बाअस फिल उम्मियीन, और फिर आगे फरमाया व आखरीन, ये आखरीन का लफ्ज़ बताता है कि नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आखिरी नबी और रसूल हैं। इसका इसी वजह से नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मियीन का भी रसूल बनाया है और आखरीन का भी रसूल बनाया है। और मैं वज़ाहत कर चुका, आखरीन से मुराद ज़मानी तौर पर ता क़यामत आने वाले लोग, और आखरीन से मुराद मकानी तौर पर हर एक जगह पर रहने वाला इंसान मुराद है। अल्लाह करीम हमें नबी अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत पर और नबी अलैहिस्सलाम की बेसत आमा पर गैर मुतज़लज़ल ईमान रखने की तौफीक नसीब फरमाए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत कुरान मजीद की 100 से ज़ायद आयात से साबित है, और सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 में नबी अलैहिस्सलाम को सराहतन ख़ातमुन नबिय्यीन फरमाया गया है। आयत के अल्फाज है, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। ये आयत नबी अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत पर कतई दलील है। इस आयत की तफसीर को जानने से पहले इस आयत के शान नज़ूल को जानना और सियाक व सबाक को जानना ही ज़रूरी है। इस्लाम से पहले अरब जिन बुरी रस्मों में मुब्तला था, उनमें से एक मुतबन्ना की बुरी रस्म थी। लेपालक बेटे को, मुतबन्ना को, मुंह बोले बेटे को हकीकी बेटे की तरह समझते थे। हत्ता कि इल्लत व हुर्मत विरासत के तमाम अहकामात में भी हकीकी बेटे की तरह ही करार देते थे। और जिस तरह हकीकी और नस्बी बेटे की बेवा और मुतलका से निकाह नाजायज़ था, बाप के लिए निकाह नाजायज़ था, इसी तरह मुतबन्ना की बेवा और मुतलका से भी मुंह बोले बाप के लिए निकाह नाजायज़ समझते थे। इस्लाम तो कुफ्र और ज़लालत की तमाम बुरी रस्मों को तोड़ने के लिए आया था, तो अल्लाह ने इस बुरी रस्म को तोड़ने के दो तरीके रखे, एक कौली और एक अमली। चुनाचे साफ लफ्ज़ों में अल्लाह ने इस बातिल रस्म का रद्द किया तो फरमाया, वमा जअल अदइयाकुम अबनाअकुम ज़ालिकुम कौलुकुम बि अफ़वाहिकुम वल्लाहु यक़ूलुल हक़्क़ व हुवा यहदिस सबील उदऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह। कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लेपालकों को तुम्हारा बेटा नहीं बनाया। ये तो तुम्हारी मुंह की बातें हैं, अल्लाह ही हक कहते हैं और यही सीधी राह है। उदउहुम लिआबाइहिम, लेपालकों को उनके हकीकी बाप की तरफ निस्बत करते हुए पुकारो, यही अल्लाह की इंसाफ की बात है। तो कुरान मजीद ने मुतबन्ना के मुतालिक बेहुदा ख्यालात को बातिल करने के लिए बुनियाद ही से लेपालक बनाने की रस्म ही तोड़ डाली।
اس آیت کی نزول سے پہلے نبی علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام حضرت زید، جن کو نبی علیہ السلام نے اپنا متبنہ بنا لیا تھا، لے پالک بنایا ہوا تھا، اس کو حضرت زید کو تمام صحابہ زید بن محمد کہتے تھے، اور دیگر لوگ بھی زید بن محمد کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی اور فرمایا کہ یہ زید محمد کے بیٹے نہیں ہیں، ان کی نسبت حضور کی طرف مت کرو، یہ زید ان کی نسبت ان کے باپ کی طرف کرو۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس باطل رسم کو اور توڑنا ہے تو اس کے لیے ایک عملی طریقہ بھی اختیار کیا گیا، اور ہوا یہ کہ حضرت زید کا نکاح حضرت زینب کے ساتھ ہوا تھا۔ حضرت زینب کو حضرت زید نے طلاق دے دی۔ جب طلاق دے دی تو اللہ رب العزت نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب سے نکاح کر دیا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 36 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے فلما قضا زید منها وطرا زوجناکا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم۔ تو واضح طور پر فرما دیا کہ حضرت زید نے جب طلاق دے دی تو ہم نے حضرت زینب کا آپ کے ساتھ نکاح کر دیا۔ اور کیوں کیا؟ تاکہ مسلمانوں پر یہ بات واضح ہو جائے کہ لے پالک کی بیوی سے، متعلقہ سے، بیوہ سے نکاح ناجائز نہیں ہے۔ اب جیسے ہی نبی علیہ السلام کا حضرت زینب سے نکاح ہوا تو پورے کفار نے، عرب نے شور مچا دی کہ دیکھو جی کیسے نبی ہیں کہ اپنے بیٹے کی متعلقہ سے شادی کر لی ہے۔ ان اعتراضات پر قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ آپ توجہ کریں کہ کفار کے رد کرنے کے لیے، ان کے اعتراض کو رد کرنے کے لیے اتنی بات بھی کہنا کافی تھی کہ حضرت زید حضور کے بیٹے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراض اور الزام کو بنیاد سے بے اصل کرنے کے لیے اس طرح بیان کیا کہ آپ حضرت زید ہی کے نہیں بلکہ کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تمہارا اعتراض یہ بے بنیاد ہے، جہالت ہے، حماقت ہے۔ یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام تو آپ کے تو 3 بیٹے ہوئے اور ایک روایت کے مطابق 4 بیٹے ہوئے، پھر قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نبی مردوں میں کسی کے والد نہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ قرآن نے رجال کی نفی کی ہے، اور رجل کہتے ہیں بڑی عمر کے مرد کو۔ نبی علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے وہ رجل کی عمر کو پہنچے نہیں، ایسی عمر کو پہنچے نہیں کہ ان کو رجل کہا جا سکے، تو آپ مردوں میں کسی کے والد نہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمائے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ پہلے جملے ما کان محمد ابا احد من رجالکم میں اللہ نے بتایا کہ یہ کسی بھی مرد کے باپ نہیں۔ تو اس پر اگر سرسری نظر ڈالیں تو چند شبہات، اعتراضات، سوالات ذہن میں آتے ہیں۔ ان سوالات کی ازالے کے لیے اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین اور وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ چونکہ یہ جو لاکن ہے لغت عرب میں ہی اسی لیے آتا ہے کہ پہلے کلام میں جو شبہ ہوا ہے اس شبے کا ازالہ ہو سکے۔ اب پہلے کلام یعنی ما کان محمد ابا احد من رجالکم میں جو شبہات پیدا ہوتے ہیں ان میں سے ایک تو یہ کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم والد نہیں ہے تو پھر وہ باپ والی شفقت بھی آپ میں نہیں ہوگی، حالانکہ ایک نبی اس میں تو شفقت زیادہ ہونی چاہیے، اپنی امت کے لیے غائب درجہ اسے شفیق ہونا چاہیے۔ تو اگر یہ والد نہیں تو پھر باپ والی شفقت بھی نہیں ہوگی، امت پر جو نبی کی شفقت ہونی چاہیے وہ بھی نہیں ہوگی۔ اور دوسرا اعتراض یہ ہوا کہ ہر نبی اپنی قوم کا والد ہوتا ہے، اگر آپ اپنی قوم کے والد نہیں ہیں تو پھر آپ رسول بھی نہیں ہوں گے۔ تیسرا اعتراض یہ ہوا کہ جب قرآن نے کہا کہ آپ والد نہیں تو اس میں بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قسم کی تنقیص لازم آتی ہے کہ آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، اور پھر کفار کو ہنسنے کا موقع ملتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے آپ پر ابتر اور لا ولد ہونے کا عیب بھی لگایا، الزام بھی لگایا، اور جاہلیت کے زمانے میں خاندانی رشتوں کو، قبائلی اہمیت کو اور اپنی تحریکوں کو وہ اولاد، نرینہ اولاد ہی کے ذریعے تو آگے بڑھایا جاتا تھا۔
تو اب وہ اعتراض کرنے لگے کہ دیکھو ان کی تو اولاد ہی نہیں ہے، تو ان کی تاریخ اسلام یہ کیسے آگے چلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ولا کے رسول اللہ کے لفظ کے ساتھ ان کے شبہات کا ازالہ کیا۔ پہلا جو اعتراض تھا کہ یہ امت کے والد نہیں تو پھر رسول بھی نہیں، تو جواب دیا ولا کے رسول اللہ، یہ امت کے رسول ہیں، روحانی والد ہیں۔ ہم نے جس باپ ہونے کی نفی کی ہے وہ حقیقی باپ ہے، آپ امت کے حقیقی باپ نہیں ہیں، آپ امت کے روحانی باپ ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر وہ خاتم النبی، ایک اس پر تو شبہ ہوا ولا کے رسول اللہ پر کہ اگر یہ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ان کی امت میں نبی رسول پیدا ہوں گے، ان کی وراثت ان کی امت میں نبوت رسالت کی صورت میں جاری ہوگی، چونکہ جو حقیقی باپ ہوتا ہے اس کی وراثت تو اولاد کو ملتی ہے، تو کیا ان کی وراثت نبوت رسالت کی صورت میں امت کو ملے گی؟ تو فرمایا وہ خاتم النبیین، یہ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، ان کی وراثت ان کی امت میں نبوت رسالت کی صورت میں شائع جاری نہیں ہوگی، چونکہ یہ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے۔ اور وہ جو دوسرا شبہ تھا کہ ان میں پھر شفقت نہیں ہوگی، تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ ولا کہ رسول اللہ، یہ روحانی والد ہیں، اور رسول ہیں تو رسول میں تو شفقت امت کے لیے ہوتی ہے اور بے انتہا ہوتی ہے۔ اور پھر یہ بھی فرما دی وخاتم النبیین، ان کی شفقت تو پہلے تمام نبی اور رسولوں سے زیادہ ہوگی، چونکہ یہ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، ان کے بعد تو ان کی امت میں کوئی نبی اور رسول پیدا ہی نہیں ہونا کہ جو امت پر شفیق ہو اور رہنمائی کر سکے، ان کی شفقت بھی انتہائی درجے کی ہوگی۔ اور جو تیسرا شبہ تھا کہ یہ تو لاولد ہے، ابتر ہے، ان کی تو نرینہ اولاد ہی نہیں، تو ان کی تحریک کو آگے کون چلائے گا؟ تو فرمائے ولاکر رسول اللہ، یہ امت کے روحانی والد ہیں، اور جو رسول ہوتا ہے، جو روحانی والد ہوتا ہے، وہ اس کی تو ساری اولاد، امت ساری اولاد ہوتی ہے، تو یہ رسول ہے، ساری امت ان کی اولاد ہے۔ اور پھر ہے بھی یہ خاتم النبیین کہ ان کے بعد تو قیامت تک اللہ نے کسی کو نبوت عطا ہی نہیں کرنی، تو قیامت تک آنے والی ساری کی ساری امت وہ ان کی روحانی اولاد ہوگی۔ یہ تو لاولد نہیں ہے، ان کی تو اولاد، نرینہ اولاد بھی اس قدر ہوگی کہ پہلے انبیاء میں بھی کسی کی نرینہ اولاد، کسی کی امت اتنی زیادہ نہیں ہوئی جتنی زیادہ امت ان کی ہوگی۔ اور پھر خدا نے امت بھی ایسی عطا کی ہے جو پہلی ساری امتوں سے زیادہ جانثار ہے، امت بھی ایسی عطا کی ہے جو پہلی ساری امتوں سے زیادہ وفادار ہے، امت بھی ایسی عطا کی ہے جو پہلی ساری امتوں سے زیادہ اپنے نبی پر فدا ہے۔ تو بہرحال وہ جو تین شعبے ہیں ولا کہ رسول اللہ و خاتم النبیین سے ان تینوں شعبوں کا ازالہ کر دیا۔ پھر ایک سوال یہ ہوا کہ اگر یہ خاتم النبیین ہے، ان کے بعد ان کی امت میں نبی رسول پیدا نہیں ہونے، تو پھر ان کے دین کی خدمت کون کرے گا؟ ان کے دین کی اشاعت کون کرے گا؟ ان کے دین کے دفاع کے لیے کام کون کرے گا؟ تو جواب دیا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، یہ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، ان کے دین کو آگے کون چلائے گا؟ فرمائیے اللہ بہتر جانتے ہیں جنہوں نے ان کو خاتم النبیین بنایا۔ اور سرکار نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ میری وراثت دین کے وارث علماء ہوں گے، میرے وارث علماء ہوں گے۔ اور الحمدللہ نبی علیہ السلام کی ان ورثاء کو دیکھیے دور رسالت سے آج تک نبی علیہ السلام کی وراثت یعنی دین کی ایسی حفاظت کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، اشاعت میں لگے ہیں کہ سگا بیٹا بھی اپنے باپ، حقیقی باپ کی وراثت کی حفاظت ایسی نہیں کر سکتا۔ تو یہ تو قرآن مجید کی آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کا اجمالی مفہوم، مختصر مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ باقی لفظ خاتم النبیین اس پر کچھ نکات، اور پھر لفظ خاتم النبیین سے قرآن نے کیا مراد لیا، قرآن کی دیگر آیات میں
اس سے مراد کیا لیا گیا ہے، اس میں جو مادہ استعمال کیا گیا خا تا میم، قرآن اس مادے کو کس معنی میں استعمال کرتا ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث میں خاتم النبیین کی تفسیر کیا ہے، مفسرین نے خاتم النبیین کی تفسیر کیا بیان کی ہے، محدثین نے اس لفظ سے کیا مراد بیان لی ہے، اس پر انشاءاللہ العزیز اگلے سبق میں تفصیل پیش کی جائے گی۔